بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسر خان یوسفزئی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، وزیر اعظم نے یوم کشمیر کے موقع پر مظفر آباد میں جو خطاب کیا تھا اس پہ کلاس لینے والوں نے وزیر اعظم صاحب کی وزارت خارجہ کا کلاس لیا ہے اور ایک نئی بحث چڑھ گئی ہے۔ وزیر اعظم کے تقریر کے حوالے سے اپوزیشن کو ایک اور پوائنٹ سکور کرنے کا موقع مل گیا ہے۔ یہ پوائنٹ سکورنگ کیا ہے اور یہ وزیر اعظم نے کیا کہا تھا اور کلاس لینے والوں نے وزیر اعظم صاحب کی کلاس کیوں لی ہے، اس پہ مختصر گفتگو کریں گے۔ اگر آپ اسی طرح کی اندر کی خبروں سے خود کو باخبر رکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ ہماری خبریں آپ تک پہنچ سکیں۔ تو ناظرین، 5 فروری کو مظفر آباد میں جو تقریر وزیر اعظم صاحب نے کیا ہے، تقریر میں انہوں نے کہا کہ جی مودی حکومت آئے اور ہم سے مل کر بات کرے، مل کر مسئلہ کشمیر کو حل کریں اور ہم بھی اپنے کشمیر کو آزاد کریں گے، اور وہ جن کے ساتھ رہنا چاہیں، آزاد رہنا چاہتے ہیں تو وہ آزاد رہیں گے۔ اس طرح کی تقریر جو انہوں نے کی ہے، یہ بنیادی طور پر پاکستان کی پالیسی کے خلاف تھا۔ پاکستان کی پالیسی بالکل اس کے اگینسٹ ہے، اور ہماری پالیسی، ملک کی پالیسی یہ ہے، ریاست کی پالیسی یہ ہے کہ جو کشمیر ہے پاکستان کے زیر انتظام، وہ تو آزاد کشمیر اس کو کہا جاتا ہے، وہ تو آلریڈی آزاد ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی بات ہم کرتے ہیں اور ہمارا موقف یہ ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، اور پاکستان کا کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا شہرگ ہے۔ اب یہ وزیر اعظم نے ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ جی وزیر اعظم وہ کہتے ہیں کہ جی ہم پرچی پر لکھ کر تقریر نہیں کرتے، وہ تو اس کے پرچی کے قائل نہیں ہے اور فی البدیہہ تقریر کرنے میں وہ ماہر ہے۔ لیکن یہی مسئلہ ہوتا ہے، اس طرح پھر معاملہ بگڑ جاتا ہے اور بات کہیں اور سے کہیں اور نکل جاتی ہے۔ یہ جب مسئلہ ہوا تو سب کے کان کھڑے ہوئے کہ یہ وزیر اعظم صاحب نے کیا کہہ دیا ہے۔ وہ جنہوں نے ریاست کی پالیسی، خارجہ پالیسی پہ نظر رکھنا ہے، انہوں نے پھر بلایا وزارت خارجہ کو، جو بلانے والے ہیں انہوں نے بلایا وزارت خارجہ کو اور اس کی اچھی خبر لی وزارت خارجہ کی کہ بھائی آپ کیا کرتے ہیں، آپ نے وزیر اعظم کو اس سے پہلے بریف نہیں کیا، یا اس موضوع پہ آپ نے وزیر اعظم کو یہ نہیں بتایا آپ لوگوں نے کہ بھائی کیا کہنا ہے۔ اب جب ان کی باری آئی، ان کی جان پہ آئی، تو ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے تو سارا کچھ کر دیا تھا اور لکھ کے دے دیا تھا۔ اب وہ اگر وہ نہیں لکھ کے، پوائنٹ لکھ کے بات نہیں کرتے ہیں وہ، اور وہ کوئی فائل پڑھتے نہیں ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے سب پتہ ہے، مجھے سب معلوم ہے، تو پھر ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں۔ پھر یہ سارا کچھ ہوا اور اس کے بعد انہوں نے وزارت خارجہ پر دباؤ بڑھایا اور کہا کہ جی فوراً اب تردید کریں اس چیز کی۔ پھر وزارت خارجہ کو بیان جاری کرنا پڑا، پھر تردید کرنی پڑی اور وزارت خارجہ کو یہ کہنا پڑ گیا کہ جی پاکستان اپنے پرانے موقف پر قائم ہے۔ اب اس پر پھر پیپلز پارٹی کی بلاول نے بیان دیا ہے، زیادہ کچھ تو نہیں کہا لیکن انہوں نے اتنا کہہ دیا ہے کہ اگر یہ ہم کرتے
تو پھر پتہ نہیں کیا ہوتا، پھر کہا جاتا ہمیں یہ غدار ہے، یہ مودی کے یار ہیں، یہ کیا ہے اور یہ کیا، اس طرح کی ساری چیزیں ہوتی۔ لیکن انہوں نے پھر یہ کہا کہ وہ والا مسئلہ ہے کہ ہم کریں تو کریکٹر ڈھیلا ہے اور تم کرو تو کچھ بھی نہیں۔ تو یہ سارا مسئلہ پھر کھڑا ہو گیا دوبارہ، اور یہ اس پہ سیاسی جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں انہوں نے پوائنٹ سکورنگ شروع کر دی ہے۔ اب یہ ان کے ہاتھ میں ایک نیا مسئلہ جو ہے ان کے ہاتھ آ گیا ہے وزیر اعظم کا، اور یہ اتنا سنگین مسئلہ ہے کہ اس پہ معافی کی جو ہے وہ امید نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب مشرف صاحب نے یہ بیک ڈور ڈپلومیسی شروع کی تھی بھارت سے، یہ وہی ان کا آپشن تھا، اور تیسرا آپشن جو ہے انہوں نے یہ کہا تھا، اور اس کا سیدھا مطلب یہ تھا کہ جو تمہارے پاس کشمیر ہے وہ تم رکھ لو، جو ہمارے پاس ہے وہ ہم رکھ لیں گے، اور باقی اللہ خیر صلی اللہ۔ لیکن یہ ایک ایسا مسئلہ تھا کہ مشرف کو بھی یہ بہا کے لے گیا، تو پھر وزیر اعظم صاحب تو اللہ ماشاء اللہ ان کی تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب شاید ان سے وہ جو انا اور غرور اور تکبر کے اس میں گرفتار ہیں، تو وہ نہ تو کوئی پرچی پڑھتے ہیں، نہ کوئی پرچی لکھ کر جو ہے وہ ساتھ رکھتے ہیں، نہ یہ جو ہے وہ وزارت خارجہ کی جو بریفنگ ہے شاید وہ بریفنگ بھی اچھی طرح نہیں لیتے ہیں، کہ وہ بریفنگ میں بھی اس طرح کوئی عجیب سا بیٹھے ہوں گے کہ بھائی جی ٹھیک ہے مجھے سب پتہ ہے، آپ کیا مجھے پٹی پڑھا رہے ہیں۔ وہ بڑے لکھے پڑھے وزیر اعظم ہیں اور اس طرح کی ساری چیزیں ہیں ان میں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اس کا ذرا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور ہماری ملک کی خارجہ پالیسی اور ہمارے ان چیزوں کے وہ اندرونی باتیں تو نہیں ہیں، یہ تو باہر کی باتیں ہیں، ملک سے کی خارجہ پالیسی کی مسائل ہیں، اس پہ بہت زیادہ احتیاط کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ پھر وہ جنہوں نے کلاس لینی ہوتی ہے انہوں نے اچھا خاصا کلاس لیا ہے اس پہ، اور وہ یہ معاملہ اب شاید یہیں پہ نہ رہے، کیونکہ انہوں نے پھر وزارت خارجہ کو فوری طور پہ کہا ہے کہ جی آپ فوری طور پہ تردید کریں اور بیان جاری کریں۔ تو انہوں نے پھر بیان اس کو جاری کرنا پڑا اور وزیر اعظم کی باتوں کی تردید کر، لیکن یہ ایک سبکی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں گے یہ آپ کی ملک کی پالیسی کیا ہے، آپ وزیر اعظم کیا کہہ رہے ہیں، اور یہ اس طرح کی چیزیں کب تک سنبھالتے پھریں گے، اور اس پہ کب تک اس طرح یہ تردیدیں اور یہ اس طرح کے مسئلے یہ بڑے مشکل ہو جاتے ہیں سنبھالنا۔ اور بہرحال یہی چند چیزیں تھیں، چند باتیں تھیں جو آپ تک پہنچانا ہم ضروری سمجھتے تھے۔ اسی کے ساتھ ہی کیسر خان یوسف زئی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔